کہ نثار کھوڑو صاحب ویری کائنڈ آف ہم، وہ انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، اور جو اس وقت جو پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی پولیٹیکلی ان کی بڑی اہمیت ہے. تو کھوڑو صاحب کی طرف چلتے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں. نثار صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. اور سب سے پہلا جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ میں جو بہت ساری چیزوں پر ایسا لگ رہا ہے کہ اختلاف ہے، اور خاص طور پر سندھ کے اندر جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں اس میں سندھ یہ کہہ رہا ہے کہ 25 ارب روپیہ جو جس طرح صوبے نے وقف کیا ہے تو وفاق بھی اس حوالے سے اسی طرح اس کو ریسیپروکیٹ کرے، یعنی اس کو میچ کرے. تو کیا تازہ ترین ہے اس حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے نثار صاحب؟ دیکھیے بھائی، اس وقت بجٹ بن رہا ہے اگلے سال کے لیے. وہ ہوتا ہے ایسٹیمیٹس، اور اس میں انڈیکیشنز ہوتی ہیں کہ یہاں خرچہ ہوگا، یہ خرچہ ہوگا. یہ اگلا سال جو آئے گا اس کے لیے ہم اگر سندھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ $30 ارب کا نقصان ہوا ہے. $30 ارب، یعنی لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو گھر بنانے کے لیے جو کچھ بھی خرچہ ہونا ہے وہ اس کا اندازہ $30 ارب کی بات ہے. اور اگر اس میں پھر خاطر خواہ الوکیشن نہ رکھی جائے سندھ کے ان لوگوں کے لیے، تو یقیناً ہمیں یہ ایشو اٹھانا چاہیے. ایشو اٹھانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم نے بھی کل اسی سیاست میں جانا ہے، لوگوں کے پاس ہی جانا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم نے یہ نہ کہی ہوئی بات، اور اگر پرائم منسٹر صاحب نے یہ 25 ارب روپے کی بات جو کی ہے، اس پہ اگر وہ انڈیکیٹ نہیں کرتے بجٹ کی کتابوں میں، تو یقیناً ہم اپنے لوگوں کو جواب کیا دے سکیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ساری دنیا کو متوجہ کر دیا سندھ کے لیے، قیادہ کو لے آئے، اور ممالک میں ہوئی، فرانس میں کہیں کانفرنس ہوئی، جیسے بڑے بڑے ممالک تھے، ان سب نے کچھ نہ کچھ کہا. کچھ نے اتنی ہی امداد دی، کسی نے کم امداد دی، لیکن دی ضرور. اور وہ خرچ ہونی تھی ان ریہیبلیٹیشن پہ کاموں کے. وہ ریہیبلیٹیشن جو غریب عوام کا گھر لٹ گیا یا جو بھی کچھ ہوا، فصل تباہ ہوئی، فصل کی تباہی کے کمپنسیشن دینے کے تو ہم متحمل ہو نہیں سکتے. لیکن ہم نے اگلی فصل کو لگانے کے لیے، گندم لگانے کے لیے پر ایکڑ آبادگار کو 5,000 روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا، پوری ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. یہ سندھ حکومت نے اپنا خرچہ کیا. اس لیے ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ بھائی یہ سندھ کے متاثرین کے لیے، آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، آپ اس میں کچھ نہ کچھ مختص کریں. رہی بات سیاسی جماعت کی، تو پی ایم ایل این اپنے طور پر الگ سے سیاسی جماعت ہے، ہماری الگ سے سیاسی جماعت ہے. ہم ان سے پرانی جماعت ہیں، وہ ہمارے بعد کی جماعت ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بھی اپنے اپنے اثر رسوخ ہو سکتا ہے، ہمارا بھی اپنا اثر رسوخ ہو سکتا ہے. پہلے جب 2 پارٹی سسٹم ہوتا تھا تو کبھی پیپلز پارٹی جیتتی تھی، کبھی پی ایم ایل این جیتی تھی، اور پھر پیپلز پارٹی جیتی تھی، پھر پی ایم ایل این جیتتی تھی. یہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے تیسری جماعت لانے کی بات کی. ایک تیسری جماعت خاصی کامیاب نہیں ہو سکی تو یہ تیسرے فتنے کو کھڑا کر دیا. اب وہ یہ ڈسٹربنس پیدا کرتا ہے. جب کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھونچال آتا ہے. بھونچال میں سیاسی سسٹم ویسے ہی کمزور ہے. اس میں اگر بھونچال لایا جائے، جان بوجھ کر بھونچال لایا جائے، تو استحکام نہیں رہتا، سیاسی استحکام نہیں رہتا. معیشت پہ اثر پڑتا ہے، عوام پہ اثر پڑتا ہے، قوم ڈیوائیڈڈ ہو جاتی ہے، اور پھر ملک کو نقصان ہوتا ہے. اب یہ صورتحال ہے. باقی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہم نے بجٹ کے لیے ضرور ڈیمانڈ کیا ہے، اور اس پہ ڈیمانڈ ہم کرتے رہنے کا حق رکھتے ہیں. میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ، بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے. اس وقت مرتضی وہاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی، یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر. صحافتی روایت رکھی برقرار،
बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कहा था नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ ये अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।